مغربی افریقہ کے آخری کنارے پر واقع ایک ملک ہے جسے جمہوریت زامبیا کہتے ہیں۔ اس کا دارالحکومت بانجول ہے۔ یہ سفر نامہ وہیں کے رہنے والے شیخ عثمان دابو نامی ایک حاجی کا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال قبل اپنے دارالحکومت بانجول سے افریقہ کے بر اعظم کو مغرب سے مشرق تک طے کرتے ہوئے یہ 5 ساتھی مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں زیادہ تر سفر پیدل طے کیا۔ بہت معمولی مسافت ایسی ہوگی جو جانوروں پر سوار ہو کر طے کیا ہوگا، یہاں تک کہ بحر احمر کے کنارے پہنچ کر وہاں سے کشتی پر سوار ہوئے اور جدہ پہنچے۔ حاجی عثمان کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے یہ مسافت 2 سال سے زیادہ مدت میں طے کی۔ اثناء سفر کبھی کبھار کسی شہر میں رک کر ذات سفر کے لیے محنت و مزدوری بھی کرنی پڑی۔ جب ضرورت بھر کا سامان حاصل ہو جاتا تو پھر سفر شروع کر دیتے۔ ان کا یہ سفر اپنے اندر بہت سے عجیب واقعات اور درس و عبرت لیے ہوئے ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کو پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آخر حج تو اسی شخص پر فرض ہے جس کے پاس زیادہ سفر اور دیگر حج کے لیے سامان موجود ہو، لیکن ان ساتھیوں نے تنگ دستی کے باوجود اس قدر تکلیف و پریشانی کیوں برداشت کی؟ پوچھنے پر حاجی عثمان نے، جو شاید آج مرحوم ہو چکے ہوں گے، یہ جواب دیا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن ایک دن ہم اور ہمارے ساتھی آپس میں بیٹھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ دہرا رہے تھے کہ وہ اپنے بیوی بچے کو لے کر بند کھیتی والی وادی میں اللہ کے محترم گھر کے پاس کس طرح پہنچے۔ یہ سن کر ہمارے ایک ساتھی نے جذبات بڑے انداز میں کہا کہ ہم لوگ ابھی جوان، صحت مند اور طاقتور ہیں، اگر اس گھر کی زیارت میں کوتاہی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ خاص کر آنے والے ایام میں کمزوری کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، پھر تحیر کیوں کریں؟ چنانچہ اس نے ہمارے جذبات کو بھڑکایا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے سفر پر ابھارا۔ سفر کی ابتدا ہم 5 آدمی گھر سے بیت اللہ کی زیارت کی گھر سے نکلے۔ ہمارے ساتھ صرف اتنا توشہ تھا جو صرف 1 ہفتے کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ ہمارا اصل مقصد بیت اللہ کا حج اور حکم الہی کو پورا کرنا تھا۔ راستے میں ہمیں ایسی پریشانی، تنگی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کئی راتیں تو ہم نے اس قدر بھوک کے حالت میں گزاری کہ موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ کتنی راتیں تو اس حال میں گزاری کہ درندوں کے خوف سے نیند کے لیے پلک بھی نہ جھپکتی تھی، اور کتنی راتیں ڈاکوؤں کے خوف سے اس طرح گزارنی پڑی کہ خوف و ہراس ہر طرف سے ہمارے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ شیخ عثمان بیان کرتے ہیں کہ دوران سفر ایک رات مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا، جس کی وجہ سے مجھے اس قدر تیز بخار اور سخت درد کا سامنا کرنا پڑا کہ نہ چلنا ممکن رہا اور نہ ہی سونا، حتیٰ کہ موت کے آثار میری رگوں میں دوڑنے لگے۔ چنانچہ ہمیں ایک جگہ قیام کرنا پڑا۔ قیام کے دوران ہمارے ساتھی مجھے چھوڑ کر کام پر چلے جاتے۔ میں اکیلے دن بھر ایک درخت کے نیچے لیٹا رہتا۔ ایک دن تنہائی میں شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ کیا تیرے لیے یہی بہتر نہ تھا کہ تو اپنے گھر میں ہوتا؟ تو اپنے آپ پر اتنا بوجھ کیوں ڈال رہا ہے جس کی تیرے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج صرف اسی شخص پر فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت ہو؟ وغیرہ۔ چنانچہ ان خیالات سے متاثر ہو کر میرا نفس سست پڑنے لگا اور قریب تھا کہ میں اپنی ہمت کھو بیٹھتا۔ میرے ساتھی شام کے وقت جب واپس ہوئے تو ان میں سے ایک نے میرے غم زدہ چہرے کی طرف دیکھا اور میری خیریت دریافت کی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آنکھوں میں بڑے آنسوں کو صاف کر لیا۔ شاید اس نے میری داخلی کیفیت کو محسوس کر لیا۔ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ یقین رکھو کہ انشاءاللہ تمہیں خیر و بھلائی ہی حاصل ہوگی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور صبر و نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھی، جس کے بعد میرے دل کو اطمینان حاصل ہوا
اور الحمدللہ وہ غم و حزن جو مجھے لاحق ہوا تھا جاتا رہا۔ 5 آدمیوں پر مشتمل اس قافلے کو شوق و حرم دکے دے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے سفر کی تھکان و پریشانی ہیچ معلوم ہوتی تھی۔ راستے کی خطرناکی اور سختی ایک معمولی سی چیز تھی۔ حاجی عثمان کہتے ہیں کہ حرمین شریف پہنچنے کے شوق میں چلتے چلتے اور تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلتے جھیلتے ہمارے 3 ساتھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے اور اپنے گھر کے محترم گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی اس سے جا ملے۔ ان میں تیسرے ساتھی کا انتقال سمندری سفر میں ہوا۔ اسے جب یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس کی اجل قریب ہے تو اپنے دونوں ساتھیوں کو اس نے ایک عجیب و غریب وصیت کی۔ اس نے کہا جب مسجد حرام پہنچ جانا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کر دینا کہ میں اس سے ملاقات کا بڑا مشتاق تھا، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ دعا کرنا کہ مجھے اور میری والدہ کو جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب فرمائے۔ شیخ عثمان بیان کرتے ہیں کہ جب میرا تیسرا ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گیا تو مجھے سخت غم لاحق ہوا اور بڑی فکر دامن گیر ہوئی، بلکہ یہ پریشانی میرے نزدیک راستے کی تمام پریشانیوں سے بڑی تھی، کیونکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ صبر والا اور طاقتور تھا۔ اب مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد حرام پہنچنے سے قبل میری بھی موت واقعہ ہو جائے۔ چنانچہ میں آنے والے دنوں اور گھنٹوں کا اس طرح شمار کر رہا تھا گویا کہ میں چنگاریوں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ جب ہم باقی 2 ساتھی جدہ پہنچے تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور اس قدر بگڑ گئی کہ مجھے موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ اب مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے قبل میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھی کو یہ وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے احرام ہی میں کفنانا، اور جہاں تک ہو سکے مجھے مکہ مکرمہ کے قریب لے جا کر دفن کرنا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں داخل اور میرے اجر میں اضافہ کر دے۔ شیخ عثمان بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جدہ میں چند دن ٹھہر کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ہماری نفس تیز چل رہی تھی، چہرے سے خوشی کے آثار ظاہر تھے، شوق و محبت ہمیں دھکے دے رہی تھی، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام پہنچ گئے۔ قصہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر شیخ عثمان چند لمحے کے لیے خاموش ہوئے، ان کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم جس وقت ہماری نظر کعبہ مشرفہ پر پڑی ہے اس وقت ہمیں جو دلی سکون، قلبی لذت اور خوشی حاصل ہوئی ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ جیسے میری نظر کعبہ شریف پر پڑی، میں فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں گر گیا اور شدت جذبات میں پھوٹ پھوٹ کر اس طرح رونے لگا جس طرح بچے روتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے ان ساتھیوں کو یاد کیا جنہیں مسجد حرام تک پہنچنا نصیب نہ ہو سکا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ ان کے اس سفر کو قبول فرمائے، اجر و ثواب سے محروم نہ کرے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں بلانے کا شرف بخشے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔